ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے کئی یوموں میں عرض کیا گیا ہے کہ آپ حضرات کو خطاب کے بعد بیان کے بعد 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، لہذا جو لوگ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بعد خطاب کے 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، وہ سننا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الموعظ المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشادہ سر پر نبی و آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر یہ درود کر لیا جائے۔ پڑھے فواصل اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، ابھی چند دنوں قبل ہی ہم نے اور آپ نے امام علی مقام شہزادہ رسول اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و دیگر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی پیش کیا گیا، کہیں فاتحہ خوانی کی شکل میں، کہیں جلسہ کی شکل میں، کہیں سبیل یعنی شربت اور شیروں کی تقسیم کر کے خراج عقیدت پیش کرنے کی ادنا سی کوشش کی گئی ہے۔ بلا شبہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جن کے لیے ہم اپنا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا وقت اگر قربان کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ ان کے نام پر تن من دھن سب اگر ہم قربان کر دیں تو یہ بھی ان کی شان شایان کے مطابق نہ ہوگا۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ معرکہ کربلا اپنے دامن میں زندگی کے کئی اسلوب، کئی سبق دامن میں سمیٹے ہوا ہے، کئی لیسن اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے۔ کربلا کا معرکہ جب آپ غور سے پڑھیں گے، تاریخ کے حقائق سے جب آپ واقفیت حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں وفا نظر آتی ہے، وہاں اخوت و بھائی چارگی نظر آتی ہے، وہاں حق و صداقت پر رہ کر تمام مصائب و آلام کا سامنا کرنے کا ہمیں شوق و جذبہ عنایت ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمومی طور پر ہمارے علماء کرام بارہا بیان فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت یا ان کا سر، یہی دو چیزیں محض صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت یا ان کا سر، یعنی ہمارے یزید کا مطالبہ تھا کہ ہماری بیعت کرو اور نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو، یعنی کہ تمہارا سر ہمیں چاہیے۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس کے باوجود یزید کو صرف امام حسین کا سر چاہیے تھا، امام حسین کی بیعت چاہیے تھی، اس کے باوجود 72 لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اگر ہمارا خود کا بھائی کسی پریشانی کا شکار ہے، کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہے، تو ہم دامن سمیٹ کر اپنی آرام و آسائش والی زندگی کو برقرار رکھنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ خود کو مصیبت اور الجھنوں میں ڈال کر اس اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں آئیے،
کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا شہید نہیں ہوئے، آپ کے محض بیٹے شہید نہیں ہوئے، آپ کے بھتیجے بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضور مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج سے آپ کے دیگر بھائی بھی شہید ہوئے ہیں۔ ہم غور کریں اس میدان کربلا اور آج اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، وہاں تمام برادران ہیں، حضرت امام حسین کے برادران ہیں۔ آج ہمارا ایک بھائی اگر مصیبت میں ہو تو دوسرا بھائی اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا، اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کی مصیبت کو دور نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ خود کو دور و نفور کر لیتا ہے کہ بھائی پر مصیبت آئی ہے، بھائی جانے مجھے تو اپنی آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں، میری فیملی، میری بیوی، میرا بچہ سکون سے رہے۔ آپ خود غور کریں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے رشتہ دار میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اپنے محلے میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دیگر بھائی بھی شہید ہوئے، جبکہ آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ امام پاک نے 9 محرم الحرام کو سب کو بلایا اور بتایا کہ یزید صرف اور صرف میری جان کا دشمن ہے، اور یزید کو بیعت بھی چاہیے تو صرف میری بیعت چاہیے، میری بیعت کی اہمیت اس کی نظر میں ہے، لہذا تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے وہ بحسن خوبی بآسانی اپنے گھروں کو جا سکتا ہے، میں اس سے کوئی شکایت نہ اس دنیا میں کروں گا نہ کل قیامت کے دن کروں گا۔ لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے وفا شعار تھے ان کے بھائی، ان کے بھتیجے۔ انہوں نے کہا کہ یا امام پاک، جب ہم مدینہ سے مکہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، مکہ سے کربلا آپ کے ساتھ آئے ہیں، تو جام شہادت بھی ہم آپ کے ساتھ ہی پئیں گے، ہم اب یہاں سے پیٹ لے کر منہ موڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ ہمیں وفا کا درس ملتا ہے، اخوت و محبت و بھائی چارگی کا درس ملتا ہے۔ لیکن آج اگر کوئی ہمارا بھائی بلا وجہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، خواہ وہ فالس کیس ہو جائے یا کوئی اس سے زیادہ طاقتور شخص ہے اور وہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زبردستی دبانے اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمارا دوسرا بھائی یہ دیکھتا ہے کہ ارے میں تو سکون سے ہوں، جس کے اوپر مصیبت آئی ہے وہ جانے، جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ جانے۔ لیکن ایسا سوچنے والے یہ بھی سوچیں کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی آگ لگے گی، اور دوسرا اگر یہی سوچے گا تو پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کربلا جو ہر سال محرم آتا ہے، تو کربلا کا بس یہی پیغام نہیں ہے کہ تم ان کے نام سے یا حسین کا نعرہ لگا لو، جلسہ و جلوس سجا لو اور سبیلے چلا لو، یعنی لنگر اور ملیدہ اور جو بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی سب ان کے نام پر لٹا دو۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ عظیم مارکہ اس لیے ہوا ہے کہ امام پاک نے جس اخوت و محبت و بھائی چارگی کو آپس میں برقرار رکھنے کے لیے، جس حق و صداقت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنی اور اپنے پورے کنبے کی قربانیاں پیش کی ہے، امت، نانا جان کی امت اس سبق کو، اس لیسن کو اپنی زندگی میں لائے، اپنے ذاتی زندگی میں اتارے اور اپنے کردار میں بھی وہی حق و صداقت پیدا کرے کہ اگر ہمیں کہیں پہ غلط بات نظر آ جائے جو شرعی اعتبار سے غلط ہو، سماجی اعتبار سے غلط ہو، تو ہم ڈٹ کر کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کریں، اور دوسرے اس کے وفادار اور وفا شعار بھائی، خواہ وہ بھائی ہو بھتیجے ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بہت سارے گھروں کا یہ معاملہ ہے کہ چچا اگر مفلسی کا شکار ہے اور بھتیجا اگر مالدار ہے تو وہ اس کی امتیاز کرنا پسند نہیں کرتا، وہ یہ سوچتا ہے۔ بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ بھائی اگر بھائی مفلسی کا شکار ہے تو دوسرا بھائی اپنی آن بان شان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کے اوپر نہیں۔ عزیزوں، میرے عزیزوں، یہاں صرف مال سے حمایت نہیں کی گئی، یہاں صرف تن سے حمایت نہیں کی گئی، بلکہ جان دے کر حمایت کر دی گئی کہ یا میرے امام پاک، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی مدینے میں بھی تھے، آپ کے بھائی مکہ میں بھی ہیں، اور آپ کے بھائی ہم کربلا کے میدان میں بھی ہیں، آپ سے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیں گے لیکن آپ کا سر نہیں کٹنے دیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ پیغام ملتا ہے محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، کہ اگر میرا بھائی حق و صداقت کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اس جنگ میں شامل رہیں گے، اسے تنہا اس جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو آ جائیے، دوسرا پہلو ہمارے یہاں عام طریقے سے ہمارے خود کے گھر کا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ہمارے گھر کے خود بیوی یا بچے ہمیں ڈیمورلائز کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں،
مثلاً اگر ہمارے کسی عزیز نے، کسی بھائی نے، کسی رشتہ دار نے، چاہے وہ جیسے بھی ہو، جائز طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، اگر انہوں نے کما کر اپنی بلڈنگیں بنا لی، گاڑیاں بنا لی، تو خود ہماری ہی بیوی ہمیں تانا دے گی کہ تم تو بس جاتے ہو جھولا لٹکا کر چلے آتے ہو، بڑے سب سے پارسا، سب سے ایماندار تم ہی دنیا میں پیدا ہوئے ہو، وہ دیکھو تمہارا بھائی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ یعنی کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے خود ہمارے پائے استقلال کو، ہماری ایمانداری کو کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بھی چاہے ناجائز پیسہ ہو، چاہے حرام کا ہو، لاؤ اور ویسے ہی بلڈنگیں ٹھوکو اور ویسے ہی گاڑیاں کھڑی کرو۔ میرے عزیزوں، آج اکثر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، اکثر گھروں میں یہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، یہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن آئیے امام پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کربلا کے وہ تفتیر اقصار میں چلتے ہیں جہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے ان کی بیویاں بھی موجود ہیں، حضرت امام پاک کی بیویاں بھی موجود ہیں، ان کے بچے بھی موجود ہیں۔ امام پاک کی تو بات نرالی ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود کے پروردہ ہیں، صبر اور شکر کا پہاڑ ہیں، لیکن قربان جائیے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو رجس سے، تمام علائشوں اور گندگی سے پاک کر دیا ہے، تو دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں آج اگر ہمیں 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے تو ہماری بیوی، ہمارے بچے تانا دے دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے وہاں بیویاں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، جوان بچے بھی موجود ہیں، اور 6 مہینے کے گود کا بھی بچہ موجود ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا، بیویوں نے یہ نہیں کہا اے امام پاک آپ کو ہمارے اوپر ترس نہیں آتا؟ ہم یہ دیار غیر میں، انجان جگہ میں، ان پہچانی ہوئی، غیر پہچانی ہوئی، غیر معروف جگہ میں ہم یہاں آ کر پھنسے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ سر چھپانے کے لیے مکان ہے، اے امام پاک کیوں نہیں آپ بیعت کر لیتے ہیں؟ بیعت کر لیں گے تو کیا چلا جائے گا؟ آج جیسے ہمارے یہاں ڈیمورلائز کیا جاتا ہے، ناجائز ہے تو آنے دو، حرام ہے تو آنے دو، ہمارا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، ہمارا مکان چمکنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، قربان جائیے، بیویوں نے پایہ استقلال کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیا، کمزور نہیں ہونے دیا ہے۔ قربان جائیے علی اکبر پر، قربان جائیے امام قاسم پر، جو فرماتے ہیں کہ اے امام پاک اگر حق و صداقت کے لیے جنگ ہو رہی ہے اور شریعت کے تحفظ کے لیے جنگ ہو رہی ہے تو اے امام پاک مجھے اجازت دیجیے، ہم رن میں جائیں گے۔ قربان جائیے یہ جوانان اہل بیت پر کہ یہ نہیں کہتے کہ اے چچا جان، اے ابا جان۔ امام حسن کے بیٹے موجود ہیں، امام قاسم، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر، سب جوان سال ہیں۔ آج ہمارے 14 سال 15 سال کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کتنی دین کی سمجھ ہے، اور وہاں دین کی سمجھ دیکھیے وہی عمر تھی، 14 سال 18 سال 15 سال ایسے عمریں ہیں، اور جذبہ شہادت ایسا پنہا ہے کہ آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں اے ابا جان، اے چچا جان، کیوں نہیں بیعت کر لیتے؟ بیعت کر لیتے تو کوئی عام ناگرک نہیں ہوتے، عالی شان محل ہوتا، کسی نہ کسی علاقے کے آپ گورنر بنا دیے جاتے، لیکن آپ نے تمام دنیاوی جاہ و حشمت کو ٹھکرا کر نانا جان کی شریعت کے تحفظ کا ذمہ آپ نے ذمہ لیا تھا کہ میرے نانا جان نے جس قدر لہو لہان ہو کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر اس دین کی اشاعت کی ہے، میں اس دین کی پاسداری اور حفاظت کرتے ہوئے پورا کنبہ اپنے ساتھ لے کر قربان ہو جاؤں گا، لیکن یزید کے مطالبے کے مطابق میں بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، یہ کربلا سے بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ان واقعات پر غور کرنا مناسب نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا، بس سمجھا تو بس یہی سمجھا کہ روڈ پر گلی کوچے میں یا حسین یا حسین۔ بالکل کیجئے یا حسین، نہ عبادت ہے، حسین پاک کا نام ایسا ہے کہ اگر نام لیا جائے تو ہر وقت ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن اتنی عظیم ہستی کا نام ہمارے یہاں اس بار خبر ملی کہ بہت سارے نوجوان شراب کی حالت میں یا حسین پکار رہے تھے۔ میرے عزیز، کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن امام حسین کو کہ میں نے اپنا کنبہ، اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا، اپنا بھائی سب قربان کر دیا اسی شراب نوشی کی وجہ سے کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید گنہگار تھا، یزید شریعت کو رد و بدل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ہم نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ اسی یزید کا نام، اسی یزید کا عمل کیا، اسی یزید کے کیریکٹر کو اپنایا اور نام میرا لے لیا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آپ جلوس میں جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ
باوضو رہیں، اور باوضو جب رہیں گے تو اس سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ نالی میں کھڑے کھڑے کنارے جا کر پیشاب کر لیا، پھر آ گئے جلوس میں، اور ان سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے، اس قدر زبردست نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ نام حسین کتنا عالی مرتبت ہے، کتنا بلند و بالا ہے، جسے اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ حسین اعظم کے نام سے پہلے کبھی کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا، حسن مجتبیٰ کے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ یہ وہ متبرک نام ہے جسے اللہ نے اپنے خزانے میں چھپا کر رکھا تھا۔ میرے نبی کے نواسے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے انہیں تحفتاً ہدیتاً گفٹ کے طور پہ پیش کیا ہے، اور آج ہمارا نوجوان، ہمارے لوگ ناپاک اور شراب کی حالت میں اس مقدس نام کو لے رہے ہیں۔ خدا را توبہ کیجئے ایسی عقیدت اور محبت سے جس میں گناہ زیادہ ہو اور نیکیاں کم ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامن گیر رہتی ہے، لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین پاک کی ایسی محبت عطا فرمائے جیسی محبت کا حکم قرآن عظیم میں آیا ہے۔ لہٰذا حسین پاک سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے کیریکٹر کو اپنائیں، نہ کہ نام ان کا لیں اور کام یزید والا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کے خاک قدم کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنتیں باقی ہیں سنت ادا کریں۔